جو انسان اللہ سے دوستی کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ خوش فہمیوں کی عینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف دکھائی دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنی اوقات بھی۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو وقت سے پہلے اس عینک کو اتار دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نیکیاں ہمیشہ الٹا گلے پڑ جاتی ہیں، آزما کر دیکھ لو، سب سے زیادہ زہر وہی اگلے گا جس پر تم نے سب سے زیادہ احسان کیے ہوں گے۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ غلط ہوں تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ جو چیز نصیب میں ہوتی ہے وہ مل کر ہی رہتی ہے، چاہے وہ بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے برخلاف جو چیز نصیب میں نہیں ہوتی وہ بالکل بھی نہیں ملتی، چاہے وہ دو ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پہ، ہاں، جب وہ اللہ چاہے۔ ہر ایک سے چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، دین کی تعلیمات کے مطابق سلوک کرنا دراصل معاشرے میں دین کو پھیلانا اور دین کی خدمت ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت، دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر کبھی جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ اولاد کی نہیں، والدین کی تربیت کی ضرورت ہے، اولاد کی تربیت خود بخود ہو جائے گی۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا، دکھ میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ اچھا وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ وعدہ، یقین، مان، دل اور دوستی کبھی نہ توڑیں، ان کے ٹوٹنے سے آواز تو نہیں آتی مگر تکلیف بہت محسوس ہوتی ہے۔ سکون کی جھونپڑی پریشانی کے محل سے بہتر ہے۔ یا اللہ، میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، اور ہم سب کو اپنا شکر گزار اور عبادت کرنے والا بنا دیجیے، آمین ثم آمین۔ بہت احتیاط کیجیے، آپ کے بچے نصیحت کو نہیں، آپ کے کردار کو اپنائیں گے۔ دعائیں کروائی نہیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر، کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ انسان کی اصل قیمت اس کا اخلاق، برتاؤ، میل جول کا انداز، صلہ رحمی، ہمدردی اور بھائی چارہ ہے، نہ کہ اس کی ظاہری شکل و صورت۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فہرست پہ رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ ہے آپ کا ذہنی سکون، باقی سب عارضی چیزیں ہیں، وقتی ہیں، سب دنیا داری ہے۔ اے دلوں کو سکون دینے والے اللہ، جن کے دل بے سکون ہیں انہیں سکون عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، اس رمضان کی برکات اور فضیلت کے صدقے میری زندگی کا بہترین فیصلہ کر دے۔ نصیب سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے، نصیب کو صرف دعاؤں سے بدلا جا سکتا ہے، کسی اور کا چھین کر اپنا نہیں بنایا جاتا۔ دعائیں لیا کرو، اللہ نصیب بدل دیتا ہے۔ میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اسے قبول کر یا رب، کہ سجدے میں جھکوں تو مجھ سے جڑے سب رشتوں کی زندگی سنور جائے۔ جنت کی دو بڑی نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، یا اللہ ہمیں دونوں نصیب فرما، آمین۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف نہ رہنے دیں،
آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے سے کبھی نا امید نہ ہونا، میں کل کا دن تمہارا بہتر سے بہترین کرنے پر قادر ہوں۔ پھول اپنے ساتھ والے پھول کا مقابلہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ صرف کھلتے ہیں۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ بھی شفا دیتے ہیں۔ جتنا لوگ تنگ دستی سے ڈرتے ہیں، اتنا اگر وہ دوزخ سے ڈریں تو بچ جائیں، اور جتنا لوگ جنت کی فکر کرتے ہیں، اگر ایمان کی کریں تو دونوں کو پالیں۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت صبر کا۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ اگر آپ کی نظر خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کتاب سے سیکھے تو نیند آتی ہے، زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، حقیقت میں سچ نہیں، آپ کے بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ برے دن نہ ہوتے تو اچھے دنوں کی اہمیت نہ ہوتی۔ ہر اس شخص کے ساتھ مخلص رہیں جس کی ایک اچھی بات آپ کا دل بہلانے کا سبب بنی ہو، جس کے ایک مزاحیہ جملے سے آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھا ہو، جس کی نصیحت سے آپ کے کردار میں نکھار پیدا ہوا ہو۔ مخلص رہیں تاکہ آپ کے ساتھ مخلص رہا جائے۔ کتنا پرسکون ہوتا ہے سینے میں دھڑکتا دل جب اسے اطمینان ہو کہ اس نے اپنے راز کسی فکر کرنے والے کو بتائے ہیں۔ انسان کو دل پر بوجھ بڑھانا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ انسان گھٹ گھٹ کر اندر ہی اندر سسک کر مر جس کا رحمان خدا وجود رکھتا ہے۔ ہار جیت وہاں ہوتی ہے جہاں مقابلہ ہو اور اپنوں میں مقابلہ نہیں ہوتا۔ ہار جیت نہیں ہوتی، اگر جیت ہو تو دونوں فریق جیتتے ہیں، ہار ہو تو دونوں ہارتے ہیں۔ مخصوص لمحات بار بار تو لوٹ کر نہیں آتے، اس لیے اس وقت میں اس احساس کو پوری طرح جی لینا چاہیے جو احساس خوشی اور سکون عطا کرتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا کبھی مطمئن نہیں رہتا، کیونکہ اسے ہر وقت اپنے کہے ہوئے لفظوں کا بول اٹھانا پڑتا ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا یہی راز ہے۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے، مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی صرف ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ عروج بھی اللہ کے ہاتھ میں، زوال بھی اللہ کے حکم سے، بس زوال آئے تو ٹوٹ کر مایوس نہ ہونا، اور عروج ملے تو سر اٹھا کر مغرور نہ ہونا۔ کسی کو معاف کر کے اچھے بن جاؤ، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بیوقوف نہ بنو۔ زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے نہیں مٹا سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں وقت ہر زخم کا مرہم ہے۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کا پہلا صفحہ پیدائش اور آخری صفحہ موت ہے۔ درمیانی صفحات خالی ہیں، ان میں جو پسند ہو وہ لکھیں، بس ایسا کچھ لکھیں کہ آخرت میں اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ بھوکا سونا مقروض ہو کر اٹھنے سے کہیں بہتر ہے۔ زندگی ایک انجان کتاب کی طرح ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے اور نہ ان کا چھن جانا آپ کا گنہگار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہے۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی
उतना ही फूल खुशबूदार होगा। दुआओं की डोर से बंधे ताल्लुकात राब्तों के मोहताज नहीं हुआ करते। कुछ लोगों से बातचीत हो या ना हो, वो हमारी ज़िंदगी में ऐसा मकाम रखते हैं कि हमारी दुआएं उनके ज़िक्र के बगैर अधूरी रह जाती हैं। ये दुनिया बहुत खूबसूरत और पुरअमन हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को ज़िंदगी गुजारने का वही हक है जो वो अपने लिए चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और शुक्र के लिए ये वजह काफ़ी है कि हमारा रब हमसे बहुत मोहब्बत करता है। देने वाला पुकार पुकार कर कहता है और एक दिन तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। मैं माँ को बताता हूँ परेशानियाँ अपनी, वो माथा चूम कर कहती हैं खुदा खैर करेगा।